سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام محفل غوث اعظم لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ چاند رات سے سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ 11ویں شب تک جاری رہے گا۔ الحمدللہ روزانہ کسی ایک موضوع پر، جی ہاں، پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے کسی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ثنا خوان رسول نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے سینئر نعت خواں حاجی ناصر اتاری موجود ہے۔ حاجی ناصر بھائی کو مرحبا، خوش آمدید پروگرام میں۔ اللہ پاک آپ کی، میری، ہمارے تمام ناظرین حاضرین سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص یوٹیوب چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مزید ثواب میں اضافے کی نیت سے، ویسے سب کو نیت کرنی چاہیے نیکی کمانے کی، اللہ پاک کو راضی کرنے کی، ثواب حاصل کرنے کی، لیکن یوٹیوب چینل کے ناظرین مزید ثواب اس طرح کما سکتے ہیں کہ وہ اس کی لنک کو، جس لنک کے ذریعے آپ جوائن ہوئے ہیں، وہی لنک آپ دیگر اپنے گروپس میں، بہت سارے گروپس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ریلیٹیوز کے، فرینڈز کے، اس میں اگر شیئر کر دیں گے، جتنے لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے اور آپ کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، ایک بڑی ہی پیاری درود پاک کی فضیلت، آپ کہیں گے ہر فضیلت پیاری ہے، جی ہاں، لیکن آج کی یہ فضیلت پڑھ کر میرا دل بھی بڑا خوش ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ عمل کر کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں گے۔ کیا فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ان کلمات سے دعا مانگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کی نماز کو دیکھ کر، اس کی دعا کو سن کر، نماز کے بعد جو فوراً اس نے دعا کی، اس کو ملاحظہ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی حمد کر، ہاں، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ پاک کی حمد کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ،
قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے، جو بھی دعا کر رہا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ دعا کے اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ بچے بیکار باتوں سے، پڑھے اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا پیارا، آسان، جی ہاں بہترین نسخہ دعا کی قبولیت کا خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گویا ہمیں ارشاد فرما دیا، عطا کر دیا۔ تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہم جو دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ بھی جو بتایا گیا اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے اللہ پاک کی حمد، پھر پیارے آقا علیہ السلام پر درود، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے ابتدا میں ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ آئیے حاجی ناصر بھائی سے نعت شریف سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
کھیلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھیلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھیلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث سے ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا سبحان اللہ واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ اکبر واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم کی کیا شان ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو حاضری دیتا یا جو حاضری دے اس نے کبھی لا کا لفظ نہیں سنا نہیں کا لفظ نہیں سنا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری بھی دنیاوی اخروی تمام حاجات پر نظر کرم فرمائے ہمیں بھی اللہ پاک دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ناظرین اکرام پروگرام ہے محفل غوث اعظم جی ہاں اور آج تذکرہ کرنا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ایف چینل کے ناظرین جتنے اولیاء کرام ہیں اولیاء ولی کی جمع ولی یعنی دوست ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست تو اللہ پاک جن کو اپنی ولایت کا شرف عطا فرماتا ہے
یعنی جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے ان کی مبارک زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں، ان کی مبارک حیات کو اگر ہم پڑھیں تو سب سے زیادہ جو نمایاں پہلو ہے ان کی مبارک حیات کا، ان کی مبارک زندگی کا، وہ ہوتا ہے اللہ پاک کی عبادت، کثرت عبادت۔ جی ہاں، آپ جس کسی ولی اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو یہ چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی کہ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی پابندی ہوتی تھی۔ جی ہاں، یعنی فرض نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے، فرض روزے تو رکھتے ہی رکھتے، لیکن ساتھ ساتھ نوافل کی بڑی کثرت کرتے تھے۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے عبادت و ریاضت کے گوشے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا اتنا بلند رتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے، ساری دنیا ان کو مان رہی ہے، الحمدللہ ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے۔ یہ اللہ کے مقبول بندے جن کو ولایت کا تاج نہ صرف ولایت کا تاج ملا بلکہ شہنشاہ ولایت کا تاج ملا۔ کیسی عبادت کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اللہ اکبر، 40 سال کنٹینیو، ایک بڑا عرصہ ہے نا ناظرین۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مدت میں جو میں نے مشاہدہ کیا، جو میں نے دیکھا، وہ یہ کہ آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، رات میں عشاء کے لیے جو وضو کرتے تو رات بھر گویا تلاوت، ذکر، اذکار، نمازیں پڑھتے پوری رات گزر جاتی اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے۔ اور آپ کا معمول تھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی ناظرین، حالانکہ بولنے میں 2-3 جملے میں بات پوری ہو گئی، لیکن اگر غور کرے تو کتنی بڑی بات ہے۔ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہمارے مرشد تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے۔ کیا کنٹینیو ہم 40 دن بھی فجر کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ یہ مقام غور ہے میرے اور آپ کے لیے ناظرین۔ تو لہٰذا اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ غور بھی کرنا ہے کہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی ریاضت کرتے تھے۔ اللہ پاک سے ان کے صدقے میں عبادت کی توفیق مانگنی ہے، ریاضت کی توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی ان اولیاء کے صدقے اپنی عبادت کی توفیق بھی دے اور مالک قبول بھی فرما، عبادت کی لذت نصیب کر، عبادت کی چاشنی عطا کر۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور معمول یہ تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا پیارا معمول تھا کہ جب جیسے ہی وضو جو ہے جاتا رہتا تو فوراً وضو اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ اس نماز کو FGN چینل کے ناظرین، یعنی کہ ایسی نماز کہ جب 5 وقت کی نماز کا وقت نہیں ہے اور ایسی نماز وضو کے بعد جو پڑھی جاتی ہے،
اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی برکت والی نماز ہے۔ جی ہاں، جب بھی بے وضو ہو وضو کر لینا، اور غور کرنا کہ مکروہ وقت نہ ہو، تو لہٰذا یہ نماز پڑھ لینا کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ سبحان اللہ۔ ہاں، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام پتہ چل رہا ہے کہ خود آقا کریم علیہ السلام فرما رہے کہ بلال کیا بات ہے کہ میں جنت میں گیا تو تم کو اپنے آگے آگے جاتے دیکھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ابھی آپ نے سنی۔ تو ناظرین، اس سلسلے کو، ان باتوں کو صرف بطور اسٹوری یا بطور وقت گزاری کے ہی نہ سنیں کہ چلیے وقت گزر رہا ہے، سن رہے، اچھا لگ رہا ہے۔ نیتیں کرتے چلے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی نیت کرنے میں اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ بھی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ الکریم جب کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ آج سے کوشش کریں گے، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ضرور 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 کامیابی ملے گی۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، ہمیں جو یہ تحیۃ الوضو جو ہے نا، یہ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ماشاءاللہ چونکہ دعوت اسلامی کا مشکبار دینی ماحول، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، بلکہ ہر مسلمان کو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ روزانہ ہو سکے تو جب وضو کرے تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرے، تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ عز و جل میرا حسن ظن ہے کہ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ادا کروں۔ ایک اور بات، پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ عبادت و ریاضت کی باتیں چل رہی ہے تو 2 باتیں ابھی ہم نے سنی۔ ایک بات کیا سنی؟ یہ سنی کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ دوسری بات ہم نے یہ سنی کہ جیسے ہی بے وضو ہوتے وضو کر لیا کرتے۔ اب اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں گویا اضافے کا سامان کیجیے کہ آپ یہ باتیں سنیں گے نا تو اور غوث پاک کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی، عقیدت بڑھے گی۔ جی ہاں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیسے تلاوت کرتے تھے؟ منقول ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ڈیلی رات میں 15 سال تک پورا قرآن پاک ختم کرنا، اللہ پاک بس ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور بات سنیے اور مزید جھومیے۔ اسی طرح منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اچھا ناصر بھائی، یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے بھی ذہن میں بات آ رہی ہو کہ یار اتنی عبادت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ جو ہم 2 رکعت پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو توجہ بڑھ جاتی ہے، عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں تو اس میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم کیسے ان کو اتنی، مطلب اللہ کریم کی کرم نوازی ان پر اتنی تھی اور اتنا ان پر کرم تھا کہ اتنی عبادت کر لیتے تھے۔ تو اب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کیجیے، یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ناظرین۔ جی ہاں، چونکہ ذہن میں یہ سوال آنا ایک عام سی بات ہے
کہ یار اتنی عبادت کیسے کرتے تھے، یہ تھکتے نہیں تھے۔ ہمارا دل تو چھوٹی عبادت میں ایک پارہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہم آئے بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، آدھا ابھی پڑھ لیتا ہوں، آدھا بعد میں پڑھ لوں گا۔ یعنی ہماری عبادت کا جو معاملہ ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ یہ اتنی عبادت 15 سال تک روزانہ رات میں پورا قرآن پاک ختم کرنا، اللہ اکبر۔ تو اب سنیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ نیک بندوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت اور تقوی و پرہیزگاری اس کا شوق ہوتا تھا، اور محبت الہی سے ان کے قلوب لبریز رہتے تھے، اور دنیا کی محبت یہ اپنے دلوں سے نکال دیتے تھے، دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے تھے۔ اب جب تک یہ ذکر الہی نہیں کرتے ان کی روح چین و قرار نہ پاتی، یعنی ان کے دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر الہی میں ہوتا تھا۔ یہ ذکر الہی کرتے ان کو سکون ملتا تھا، گویا ہر لمحہ یہ اللہ پاک کی یاد میں، اپنے رب کی یاد میں، اپنے خالق و مالک کی یاد میں مگن رہنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے۔ اور یہ مقام ناظرین کرام جو بندوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازی کے سبب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندوں پر جس پر کرم فرماتا ہے اس کو یہ انعام عطا کر دیتا ہے۔ اچھا ایک اور دنیاوی مثال سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ حاجی ناصر بھائی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے ذہن میں بات آئے گی کہ یار ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرنا، ہم ایک پارہ پڑھتے ہم کو نیند آنے لگتی، پورا قرآن کیسے ختم کر لیتے تھے؟ میں آپ کو دنیاوی مثال دوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہوتے ہیں وہ دیکھیں کوئی اگر ایک لنک یا ایک ویب سائٹ اگر آن کرے اور چیٹنگ شروع کرے تو بعض مرتبہ گھنٹوں نکل جاتے اور پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ رات ہو رہی ہے، 2 بج رہے، 2:30 بج رہے، کبھی جو ہے والدین گھر میں جاگ جاتے، بیٹا کیا کر رہے ہو، بیٹی کیا کر رہے ہو، اتنے بج گئے، اچھا ٹھیک ہے بس ابھی سونے والا ہوں۔ تو اب جو اس دنیاوی سوشل میڈیا کے نشے میں جو مست ہو جاتے ہیں ان کو وقت کا خیال نہیں رہتا ہے، پوری پوری راتیں گزر جاتی ہے۔ تو آپ سوچے کہ جو یاد الہی میں مگن ہو، ہاں اللہ پاک کی محبت میں مگن ہو، کیونکہ وہ صرف اٹھک بیٹھک نہیں کر رہے، وہ واقعی نماز پڑھتے تھے، وہ سجدے میں جاتے تھے تو گویا لذت میں، سجدے کی لذت میں ہو جاتے تھے، وہ قیام میں کھڑے رہتے تھے تو تلاوت قرآن کی ان کو لذت مل رہی ہوتی تھی، وہ رکوع میں ہوتے تھے، اللہ اکبر، تو عاجزی والے انداز سے رکوع کرتے تھے، تو گویا ان کی رکعتیں، ان کی نماز ان کو جو ہے غذا فراہم کر رہی ہوتی تھی، ان کو جو ہے ایک یوں کہیے کہ ٹونک مل رہا ہوتا تھا، تو وہ اس میں اور مگن ہوتے جاتے تھے۔ اللہ پاک بس ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے، ہم بھی 5 وقتہ نماز با جماعت کے پابند ہو جائے۔ ناظرین کرام مرنا سب کو ہے، کب دنیا سے جانا ہو جائے کچھ خبر نہیں ہے، تو کوشش کیجئے اللہ پاک کی عبادت کی طرف قدم بڑھائیے، آ جائیے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی۔ دیکھیے وہ پوری رات گزار رہے، ہم کم از کم تہجد کے پابند بننے کی کوشش کریں۔ میرے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں نا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، بعضوں کی آنکھ میں رات میں آنکھ کھلتی بھی ہوگی، اٹھتے بھی ہوں گے، لیکن گھڑی دیکھ کر شاید واپس سو جاتے ہوں گے، فارغ ہو کر واپس سو جاتے ہوں گے۔ آج ایک عزم کرتے نا، نیت کرتے، کیونکہ اللہ والوں کی زندگی ہم پڑھتے نا تو ان میں دن کی عبادت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر رات کی عبادت ملتی ہے، اور رات کی عبادت ہے نا، یہ یوں کہیے کہ بس اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ عام مخلوق سو رہی ہے، جی ہاں، لیکن اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، گویا کہ اس کا منادی ندا کر رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہر رات میں
ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جو قبولیت دعا کی ساتھ ہوتی ہے، اس وقت بندہ جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، میرے اور آپ کے شاید کئی ایک ایسے پرابلمز ہوں گے، کئی ایک ایسے مسائل ہوں گے جو شاید ہم اپنے طور پر سوچیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یار شاید زندگی بھر یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پرابلم میرا سولو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چلیے نا نیت کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب تو کارساز ہے نا، وہ جو چاہے ہو جائے، تو ہمارے لیے جو مشکل ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا اپنے رب کو راضی کر کے اپنا پرابلم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے تو اس کو علم ہوگا، وہ سب جانتا ہے، لیکن یوں کہیے کہ بس اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگ کر، جو جائز دعائیں ہیں اپنی، جو جائز تمنائیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہوں، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اچھے روزگار کے معاملے میں پریشان ہوں، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ وسیع مکان کے لیے پریشان ہو، یا کرائے کا مکان ہے اس کے ذاتی مکان کے لیے پریشان ہو، اور کس کے کیا پرابلم ہے بس وہ بندہ خود جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ تو ناظرین چلیے نیت کرتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا بیان سن کر کہ ہم بھی انشاءاللہ الکریم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس راہ کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کا صدقہ ہم سب کو مل جائے، اور ہم سب صحیح معنی میں عبادت و ریاضت کرنے والے بن جائے۔ پچھلے دنوں ماشاءاللہ ہمارے ایک اور نعت خواں اسلامی بھائی تھے، انہوں نے یہی کلام پڑھا تھا، اور اس مقطع کی کچھ وضاحت بھی ہو گئی تھی الحمدللہ۔ ناظرین بات چل رہی ہے پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کی۔ اچھا ایک اور بات کہ جو بندہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف آتا ہے نا تو شیطان اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے بھی اسے آزمایا جاتا ہے۔ جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اتنی بلند شان ہے، لیکن ان کے ابتدائی حالات آپ کو پتہ ہے؟ سنیے کیسی آزمائشوں میں انہوں نے دن گزارے۔ خود فرماتے بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، برسوں کرخ کے جنگلوں میں رہے، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا، جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا،
میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں خاموش رہتا تھا اتنی کثرت سے، یعنی اتنا کنٹینیو خاموش رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بولتا ہے کہ نہیں، گونگا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بند سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ میں آپ کی فرما برداری کروں گا، جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا، اللہ پاک مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک میں گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی کوئی چیز اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ اللہ اکبر۔ جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، کہ پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مصیبتیں جھیلی، ایسی آزمائشوں کا سامنا کیا، تب کہیں جا کے اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے، اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، واقعی واہ کیا بات ہمارے غوث اعظم کی۔ اچھا، اتنی مشکلات، اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خواستہ ہم پر بھی مشکل آ جاتی ہے، اگر آ جائے تو کیا کریں؟ ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے۔
حضرت علامہ امام شعرانی قدس سرہ النورانی طبقات کبریٰ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئی اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ جاری ہو گئی۔ کون سی 2 آیات مبارکہ؟ سورہ علم نشرح 30واں پارہ آیت نمبر 5 اور 6۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فرماتے الحمدللہ ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم کبھی پریشان ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی بھی ٹینشن آ جائے تو یہ نہ سوچے کہ بعض مرتبہ شیطان اس طریقے سے بھی وسوسے دیتا ہے کہ یار میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، یا میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر مجھ پر پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے نا، پیرا دی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ہاں ہم یوں کہیے کہ ان کے قدموں کی خاک اگر ہمیں مل جائے، ہمارا نصیبہ جاگ جائے، ہماری قسمت کی معراج ہو جائے، لیکن اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود ان پر بھی آزمائشیں آئی، ان پر بھی پریشانیاں آئی، انہوں نے بھی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ تو یہ پتہ چل گئی بات، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مصیبتوں کا آنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب آپ یعنی کہ آپ عبادت کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اب آپ پر مصیبتیں نہیں آئے گی، اب آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، اب آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ شان والا ہے اور وہ بے نیاز ہے، بس ہم اس سے یہی عرض کرتے ہیں امتحان کے کہا قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کبھی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، خدا نخواستہ، تو اس کا سامنا کرنے کی کوشش کرے، قرآنی آیات پڑھے، جیسے یہ آیت مبارکہ سورہ علم نشرح والی، یہ پڑھ لے، اور بھی کئی اوراد و وظائف ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، درود پاک کی کثرت کرے، لا حول شریف پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کہ یہ مصیبت کیوں آئی، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ پر ہی پریشانی آ رہی ہے۔ یاد رکھے، یہ باتیں کرنے سے آپ کی مصیبت دور نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کے سبب جو صبر کر کے ثواب ہاتھ آنے والا تھا، بے صبری کے سبب وہ ثواب بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ تو لہٰذا کبھی خدا نخواستہ ایسی آزمائش ہو تو بس اپنے آپ کو سمجھائیے کہ بڑوں پر مشکلات آتی ہے، میرے رب کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے میں اس پر اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر صبر ہی کروں گا۔ ایک بات کہوں اور پھر منقبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شخص کے متعلق پہلے بھی پتہ چلا تھا، آج پھر پتہ چلا ماشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہوں، جب کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب کام نہیں ہوتا تو 2 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ کام نہیں ہوتا تو 2 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، راز سمجھ رہے ناظرین؟ یعنی بتانا مقصد یہ ہے، کام ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کام نہیں ہوا تو یا اللہ تیری مرضی تھی کام نہیں ہوا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب اس طریقے کا ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی شکوہ و شکایت سے بچے رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں منقبت غوث اعظم کی جانب۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری
آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے محفل غوث اعظم۔ آج ہم تذکرہ سن رہے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا۔ اچھا، عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین بھی فرمائی اور بہت زبردست طریقے سے کی، ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ کی آپ اصلاح کا سبب بنے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے کہ اس قدر عبادت الہی کا آپ کو شغف تھا، اور عبادت الہی کے شغف کے ساتھ ساتھ یہ مجاہدات و ریاضات کے بعد جب احیاء دین کی جد و جہد کا آپ نے آغاز فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی عبادت و ریاضت کے شوق میں کمی نہیں آئی۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ تبلیغ دین کے لیے سفر کر رہے اور بیانات کر رہے تو یہ سلسلہ چھوٹ گیا ہو، نہیں، بلکہ یہ اس شوق میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب آپ کی جو عبادات تھی اس کو یوں کہ یہ مجموعی طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جب بے وضو ہوتے تو
تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں، جیسے ہی رات کی ابتدا ہوتی، اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلد ہی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزرتی تھی۔ نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو محبت ہے اللہ پاک کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، یہ نیند کی سے رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کے وقت کبھی دولت کدے سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا۔ روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صائم النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا اور دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے بے شمار کرامات غوث پاک کی اب تک سنی ہوگی۔ بے شک کرامات بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن جن کی اتنی کرامات ہے الحمدللہ عز و جل ان کی عبادت و ریاضت کا بھی یہ معاملہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اتنا بلند رتبہ دیا کہ کئی کرامتوں کا ان سے ظہور ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ محبت الہی میں ایسے محو تھے، ایسے یوں چاہیے کہ ڈوب چکے تھے کہ بس عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری الحمدللہ عز و جل یہ کمال درجے کا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اپنی عبادت کی حقیقی معنی میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہی ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔